یہ بتائیں یہ آپ نے بیٹھے بیٹھے بل موو کر دیا اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی سین ہے، نمبرز تو آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں، یہ کیا ایمی کیٹ امنگس پیجنز پھینکی ہے کہ نمبرز ہو جائیں گے آپ لوگوں کے؟ السلام علیکم، تھینک یو مالک صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ تو مالک صاحب پہلے تو یہ جو اس کی ریزن ہے اس بل کی، وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے آپ کا جو بیک لاگ ہے، کہ جو آپ کا جوڈیشری میں بیک لاگ ہے، اور اس بیک لاگ کی وجہ سے جو آپ کے کیسز میں ڈیلے آ رہا ہے، جو آپ کا ٹائم، جو لا کا ٹرو اسپرٹ اور میکسم ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ اس میکسم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بل آ رہا ہے، اور جس میں 6 نئے ججز ایڈ ہوں گے، اور ٹوٹل چیف جسٹس آپ کو ملا کر آپ کے 23 نیو ججز ہو جائیں گے۔ نہیں لیکن ایک بات بتائیں نا، اب لوگوں کا خیال یہ ہے، اور ابھی یہ اس پہ شعیب صاحب بھی ہم شور اپنے ان کے ویوز ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو فکر یہ نہیں ہے، فکر اصل میں یہ ہے کہ آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ڈیوائیڈ ہے اس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جن کو آپ کا لوگ برانڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ہمدرد ہیں، رائٹلی اور رانگلی، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سٹیک کر رہے ہیں آپ جوڈیشری کو کہ ججز ایڈ کر دیں اور تاکہ یہ بیلنس ہو جائے، اور پھر کل کو بینچز وغیرہ جو بنے تو اس میں فیصلے انپریڈکٹیبل نہ ہوں۔ یہ بھی تو ایک تاثر ہے نا۔ آپ کا ایک چیز بڑی خیر تھی کہ جب جنرل یہ باجوہ صاحب تھے، جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی تو پہلے ہمارے چیف تھے، آرمی چیف تھے، اور اسی طرح ان کو جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو وہ ان کو اپنے چیف کہنے شروع ہو گئی۔ یہ ایک کسی جو کانٹروورسی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اینڈ ہی سروز پاکستان اینڈ نو بڈی ایلس۔ جو ان ججز کو لانے کی ضرورت پڑتی ہے، پی ٹی آئی ڈزنٹ تھنک اٹ دیٹ وے، پی ٹی آئی فیلز ڈفرنٹلی۔ بالکل ٹائمنگ کے اوپر آپ مالک صاحب تھوڑا سا کامنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ آج جس طرح دنیا ریفارم ہو رہی ہے، نئی چیز آ رہی ہیں، سائبر کرائم آ رہا ہے، سائبر ٹیررزم آ رہا ہے، یہاں آپ کے آئی پی کے ایکسپرٹس آ رہے ہیں، یہاں اور چیزوں کے ایکسپرٹس آ رہے ہیں، تو یہاں آپ کو بیک لاگ ختم کرنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹ ججز کی ضرورت ہے۔ وہ ججز جو ہے، اچھا یہ مجھے ایک چیز تو بتائیں دانیال، آپ وہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کا وہ مشن سٹیٹمنٹ بھی اس میں پڑھ لیا، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جی ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو بھی ہے۔ واٹ ڈڈ یو مین بائی دیٹ جب آپ نے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ یہ اسٹریٹجک بھی ہے؟ It is not just about addressing the current backlog cases, but is also a strategic move to strengthen the judicial system. What do you mean by strategic move? اسٹریٹجک اس لیے کیونکہ جو ایز دا ٹائمنگ ہے، وہ اس کو ٹائمنگ صرف اس ٹائم پہ یہ اس کے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جو ایز پر اسٹریٹجی اٹ وڈ ایڈریس لوگوں کے جو ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، مسائل ہیں، جو لوگ سسٹم سے متنفر ہوئے ہوئے ہیں، ان کے جب ایشوز ریزالو ہوں گے تو آپ کا ایک آٹومیٹک اچھا یہ ٹھیک ہے، اوکے، یور پوائنٹ ٹیکن۔ یہ جو آپ نے بل موو کیا ہے تو یہ ظاہر ہے پہلے آپ نے کلیئرنس لی ہوگی، بات ہوئی ہوگی لا منسٹر سے، گورنمنٹ سے، تو کیا آپ کی ٹاپ سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ نے یہ بل موو کیا ہے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ؟ نہیں دیکھیں، اس میں اس طرح ٹاپ سے کلیئرنس تو نہیں ہوتی جو بھی بلز پرائیویٹ ممبر بلز آتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ مجھے بڑا، جس طرح میرا ایک الیکشن اسلام آباد امینڈمنٹ بل تھا، اس کے بعد جن لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا، بتایا، دے آل اگریڈ ود اٹ، اور آج بھی انشاءاللہ جب اس کے اوپر فرائیڈے کو منڈے کو ووٹنگ ہو جاتی تو اٹ وڈ ہیو بین پاس، لیکن ہمیں بڑی امید ہے کہ جن کے ساتھ نہیں آپ کے پاس 2/3 ہے، نہیں اس پہ تو سوری یہ سمپل ایکٹ ہے، لیکن اس پہ بلیسنگ ہے آپ کو، تو آپ کو اس کے لیے آپ کو میجورٹی چاہیے۔ ہاں یہ تو ایکٹ ہے نا، یہ تو ایکٹ چینج ہوگا، اس میں تو میجورٹی ہے، لیکن یہ آپ کو ٹاپ کی کلیئرنس ہے، آپ نے ٹاپ سے کلیئر کیا ہے۔ میں یہ کی بات کرتے ہیں مالک صاحب، جب 2/3 کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جس طرح ان کے اندر تقسیم، جس طرح ان کے اندر ڈیوائڈ آ رہی ہے، جو عمران خان کے بیانیے سے کہ اپنے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس 2/3 بھی ہوگی۔ نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سن لیں کہ کل میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے تو ایسے شو کیا کہ جیسے کسی کو نہیں پتا تھا، اور آپ نے یہ سرپرائز سپرنگ کیا ہے۔ ذرا سنیے رانا صاحب نے کیا کہا۔
کیا ججز کی تعداد بڑھائی جائے سپریم کورٹ؟ یہ پرائیویٹ ممبرز نے پیش کی ہوں گی، حکومت سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این سے ہیں، یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے یا ایک ایم این اے صاحب جو ہے یا ایک سینیٹر صاحب جو ہے وہ اپنے پاس سے ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ جو ہے وہ امینڈمنٹ پیش کر دیں، وہ امینڈمنٹ ہو جائے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے کہ دانیال چودھری ویری برائٹ ینگ بیرسٹر، وہ اپنے تعین نہیں کر سکتے جب تک ان کو یا کہا نہ جائے یا ان کو کلیئرنس نہ ہو، وہ ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات یا ایکٹ کی چینج کی بات اتنے سینسٹیو ایشو پہ اپنے تعین نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کو حکومت نے ہی کہا ہوگا اور انہوں نے موو کیا ہوگا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ میں یہ بالکل غلط بات ہے، حکومت نے اگر اسے کہنا ہوتا تو حکومت کو خود پیش کرنے میں کیا آ رہا ہے، خود کیوں نہیں پیش کر سکتی؟ تو دانیال میں تو اسٹک کرتا ہوں کہ یہ دس از ٹو بگ اے تھنگ فار ینگ ایم این اے کہ اتنے لے کے اتنا پریسائز نمبر کہ جی ہم 23 کریں گے اور یہ ریشو ہوگی، یہ اسٹریٹجک موو ہے، اور یہ آپ کو لا منسٹر نے نہیں کہا یا ان سے کلیئرنس نہیں ہوئی، تو گورنمنٹ کا ہی یہ انیشیٹو ہے نا؟ نہیں مالک صاحب، یہ رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیں یہ پرائیویٹ بل ہے، یہ میری طرف سے ہے، اور میں جب اس کو لے کروں گا تو اٹ از ناؤ اپ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ آل دا پارلیمنٹیرینز ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ دانیال آئی ایگری ود یو، آپ میرے سے ٹیکنیکلٹی کھیل رہے ہیں، میں ٹیکنیکلی میں ڈس ایگری نہیں کر رہا، ٹیکنیکلی یہ بالکل پرائیویٹ بل ہے، آپ ہی کا بل ہے، لیکن ڈو یو وانٹ می اور آڈینس کو یو سیریسلی بلیو کہ ہم یہ مان لیں گے کہ آپ اٹھے، آپ کو خیال آیا نہیں یار 23 جج ہونے چاہیے، مقدمے بہت زیادہ پھنس گئے ہیں، اور آپ نے ایک پورا ڈرافٹ کر کے بل بھیج دیا اور وہ آپ نے اعظم نذیر طارق صاحب سے کلیئر نہیں کیا، وہ آپ نے اپنی پارٹی کی عادت سے نہیں کیا، یو ریئلی وانٹ اس ٹو بلیو دیٹ؟ نہیں I don't want you to believe all of it, but I want you to believe this thing, مالک صاحب، کہ I shared and discussed it۔ دیکھیں میرے جو اور ایم این اے دوست ہیں، اکٹھے کولیگز ہیں، we discussed it، اور سب یہ متفقہ ایک یونانیمسلی جو ہمارے 8-10 دوست تھے ان کی رائے تھی۔ یہ 23 کا فگر کیسے لیا آپ نے؟ کیا آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ یار نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ورکنگ کی ہوگی نا دانیال، آپ نے ورکنگ کی ہوگی کہ ہم نے 16 سے 23 پہ کیوں جانا ہے۔ مجھے جو 23 نظر آ رہا ہے وہ مجھے سن لیں، میرا سوال سن لیں پارٹنر، میرا سوال تو سن لیں۔ میں یار کیلکولیٹ کرتا ہوں یار 58,000 کیسز ہیں، ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے، اتنے کیس ہر جج سنے گا تو 2 سال میں کلیئر ہو جائیں گے، سال میں کلیئر ہو جائیں گے۔ یا میں سوچتا ہوں کہ اگر 23 جج ہوں تو اگر اس میں سے ہم لے آتے ہیں 7-8 ججز ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ بیلنس ہمارا بینچز کا، چیف جسٹس کا اور دوسرے کیمپ کا یہ چینج ہو جائے گا۔ آپ نے کس کیلکولیشن پہ 23 کا میجک فگر کیسے پہنچے ہیں آپ؟ نہیں 23 کا جو فگر ہے نا جی، وہ سوائے ایوری فگر ہیز اے ریزن نا، ادر لیگل سسٹمز میں آپ کے یہ فالو ہوتے ہیں جہاں اوور 30 ججز بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے کورٹ۔ That's exactly my question. Why 23? Why 23? Why not 24? Why not 22? There is no reason for exactly 23۔ اگر مجھے اور دوستوں کو لگتا ہے کہ یار کہ اگر 2 اور ایڈ کرنے سے ہم بہتری لا سکتے ہیں تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں روکتی نہیں ہے کہ 2 اور انٹروڈیوس کرنے میں۔ چلیں let me get شعیب شاہین صاحب on this. Let's get شعیب شاہین صاحب because وہ لیگل بھی بندے ہیں۔ شعیب صاحب آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں بالکل ایک انوسنٹ بل ہے، اتنے 58,000 کیسز تک ہیں، اور میرا تو ایسا خیال تھا کہ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں آئے گی کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں 83% کیسز ہیں، سپریم کورٹ میں 2% ہیں، لیکن ان کی بھی لاجک ہے کہ اتنے بیک کیسز ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک کر رہے ہیں کورٹ کو؟ کیوں آپ لوگ ہر بات میں فتنہ دیکھتے ہیں شعیب صاحب؟ دیکھیں ابھی فوری طور پر 17 ججز یہ اتنے عرصے بعد جا کر کے مکمل ہوئے ہیں، یہ ابھی یہ ریسنٹلی جو آخری اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 ججز اور جن میں سے 2 نے ریفیوز کر دیا اور 2 نے ڈھاک ججز کے طور پر آنا قبول فرما دیا، وہ بھی ہم خیال ججز لائے گئے، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا، اور وہ بھی قاضی صاحب کے ساتھ جو ریلیٹڈ رہے ہیں اور جو اس طرح کے پی ایم ایل این کے حق میں فیصلے کرتے رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کرتے رہے ہیں، ان کو لایا گیا۔ اب اس وقت ٹوٹل تعداد 17 نہیں ہے، 17 ریگولر سینکشن جس کے اوپر پورے ججز ہیں، 2 اور ہیں، 19 ہیں۔ اب یہ 6 ججز کی تعداد بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 25 ہو جائیں گے۔ اب ان کو جو خطرہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر نہیں سکتے،
کیونکہ ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے جس کے ذریعے وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. اب انہوں نے طریقہ واردات یہ اڈاپٹ کیا ہے، ان کی بدنیتی یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اس میں ججز کی تعداد بڑھا دیں. اب اس کے اندر ایک اور بھی امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں کہ ریویو جب بھی آئے گا وہ لارجر بینچ سنے گا. اب وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے وہ لارجر بینچ میں بقول ان کی جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے اس میں جائے گا. اب اس میں جو لارجر بینچ ہے جی وہ سارے جج بیٹھ جائیں. اب اس کے اندر ایک طریقہ واردات یہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی واپس لے لیں تاکہ اس میں بھی وہ ساری ڈسکریشن قاضی صاحب کے پاس آ جائے. اور یہ 2 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ جو ان کے پاس بچا ہے، پونے 2 مہینے یا 2 مہینے، اس کے اندر انہوں نے ہر حال میں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا ہے. قاضی صاحب اس وقت جو پرسیپشن ہے کہ اس سارے کرپٹ سسٹم کے وہ شیلٹر ہیں، انہوں نے شیلٹر دی ہوئی ہے، اور سارا یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے ان حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی کارنامے ہیں ان کو شیلٹر اور پروٹیکشن یا ECP کے جو کارنامے ہیں وہ قاضی صاحب کے موجودگی سے ہو سکتے ہیں. انہوں نے پہلے فل کورٹ بنا دی اور اس فل کورٹ میں جب سامنے کیس آیا وہ فل کورٹ کی میجورٹی نے ڈیسیژن کچھ اور دے دیا. اب اس ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے آپ کو پتہ ہے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی اور ایک نیا ایکٹ پاس کر دیا کہ جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ECP ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس نے بھی ایک درخواست پھینکی اور چپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی. اب ان کی جو نیتیں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ اگر واقعی یہ سنسیئر ہیں تو سب سے پہلے تو پچھلے سال آپ نے دیکھا، حالانکہ بندیال صاحب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی، یہ تو ان کے ویسے ہی مخالف یہ سمجھتے تھے اپنا ان کو، تو انہوں نے 3 مہینے پہلے 88 ڈیز بیفور انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا. 21 جون کو 18 سپٹمبر کو اوتھ ہونا تھا. اگر ان کی نیت درست ہے، ابھی تو 2 مہینے سے کم عرصہ ہے نا، سب سے پہلے تو نوٹیفیکیشن کریں نئے چیف جسٹس کا. جو جانے والے ہوتے ہیں ان کے زمانے میں یہ ساری اپوائنٹمنٹس نہیں ہوا کرتی، جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور آخری 3 4 5 مہینے، ویسے بھی یہ چھٹیاں ہیں، آخری جو 3 4 مہینے ہوتے ہیں وہ جو نیو کمنگ چیف جسٹس ہوا کرتے ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، وہ سارا کام وہ سنبھالتے ہیں، وہ پریکٹیکلی سارا وہ ایکچولی چیمبر ورک، ایڈمنسٹریٹو ورک وہ سارا وہ کیا کرتے ہیں. یہ روٹین میٹر ہے، یہ یہاں پریکٹس بھی ہے. تو آپ بجائے اس بات کے، اگر آپ کی نیتیں درست ہیں، آج پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان جل رہا ہے، KP کا برا حال ہے، باقی جگہوں پہ حالات خراب ہیں، اور کچے کے ڈاکوں والا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. سارے تاجر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، ملازمین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور ان کو صرف اس بات پہ لگی ہوئی ہے کس طرح سپریم کورٹ کی ان کی جو میجورٹی ہے قاضی صاحب کی، اس کو میجورٹی میں بدلا جائے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں.